بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ امریکی دباؤ کی بات ہے پاکستان میں کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور عمران خان صاحب کی گرفتاری، تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریاں، اس کے حوالے سے جو میسیجز آ رہے ہیں وہ بڑے اس طرح کے ہیں کہ جیسے سخت پالیسی آنے والی ہے۔ میں آج ایک تو جو انٹرسیپٹ کی سٹوری ہے، یوکرین، امریکہ، پاکستان، اسلحہ، اس کے حوالے سے بات کروں گا، اور دوسرا یہ آج ایلان مسک کا ایک ٹویٹ ہے۔ بیسیکلی جو روپرٹ لو جو ایم پی ہیں برطانیہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ فورن ایڈ ٹو پاکستان ان 2023 and 24 was 41 million pound. It was set to triple to 133 million the following year. پھر انہوں نے آگے سوال کیا ہے an effective use of money، آگے انہوں نے خود ہی جواب دیا no۔ اس کو ریپوسٹ کیا ہے ایلان مسک نے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ایبسلیوٹلی، اب یہ اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ ایک میسج ہے ایلان مسک کی طرف سے۔ رچرڈ گرینل کی جو چیزیں ہیں وہ تو بند ہو گئی تھیں، کیونکہ ٹرمپ نے تمام ایڈوائزر سے یہ کہا تھا کہ آپ جب تک حکومت نہ آ جائے تب تک آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ لیکن ایلان مسک کا جو یہ ری ٹویٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایبسلیوٹلی یہ درست ہے، تو پھر وہ جو گفتگو رچرڈ گرینل نے کی، جس میں آئی ایم ایف سے کہا گیا، جس میں اور دوسرے لوگوں سے کہا گیا، جی ایس پی پلس کے حوالے سے جو سوالات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی سبسٹنس ہے۔ اب یہ چیزیں پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، تو اس لیے بطور پاکستانی میں اس پہ خوش نہیں ہوں، لیکن یہ ایک سچویشن بتا رہی ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ ہے جو اپنے ذاتی اغراض کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے، جس نے اپنا عمران خان سے 8 فروری کو مینڈیٹ چرایا، پاکستانی لوگوں کا جو فیصلہ تھا اس کو ریجیکٹ کیا، عمران خان کو بند کیا، لوگوں کو مارا، جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ اندر ہیں، پھر یہ فوجی عدالتوں کے معاملات۔ تو یہ رسپانسبل حکومت ہے اس کی، جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کا پارا پارا کر دیا۔ تو یہ اچھا، اب اس کا بڑا تعلق ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، یہ جو میں نے آپ کو ایلان مسک کا یہ جو ٹویٹر بتایا۔ اب انٹرسیپٹ نے ایک اور سٹوری کی، وہ سٹوری پرانی چلی آ رہی ہے کہ الزام یہ ہے کہ $900 ملین کا اسلحہ جو ہے پاکستان نے بیچا یوکرین کو امریکہ کے کہنے پر، کیونکہ یوکرین کو اس اسلحے کی ضرورت تھی رشیا کے خلاف۔ اب اور پاکستان کو کیا ملا اس کے نتیجے میں؟ اس کے نتیجے میں پاکستان کو یہ ملا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی بات ہو رہی تھی لون کے لیے، اس میں جو فنڈنگ کا گیپ تھا وہ ایک تو اس $900 ملین سے پورا کیا گیا۔ امریکہ نے یہ کہا آئی ایم ایف کو، گیپ کے لیے اگر انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تو اس میں کچھ دوست ممالک کی گارنٹیز بھی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے، آ رہے تھے، تو وہ سعودی عرب نے بھی دیے اس میں پیسے، گارنٹی دی، یو اے ای نے بھی۔ تو سب لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو اب یہ بات کھل گئی ہے کہ اس میں امریکہ نے ایک رول پلے کیا اور کہا کہ آپ یہ ان کو پیسے دیں۔ اور دوسری انہوں نے اس بات کو بھی، انٹرسیپٹ جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو اسی لیے نکالا گیا۔ ایک تو جس دن یوکرین پر روس نے حملہ کیا تو عمران خان صاحب وہاں پر تھے، تو اس کے بعد کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ تبدیل کریں اپنے آپ کو، اور امریکہ میں بیسیکلی یہ ایک تاثر دیا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی ذاتی پالیسی کو لے کے چلتے ہیں، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی ریاست کی پالیسی نہیں ہے، وہ پاکستان کی آرمی کی پالیسی نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب کی ذاتی پالیسی ہے۔ عمران خان صاحب کو ریموو کر دیا گیا۔ اب یہ جو جس وقت اسی پروگرام میں یہ بات ہے کہ جس وقت یہ بات آئے کہ کوئی امریکہ کے اس طرح کے مفادات ہیں، جنگی مفادات ہیں، کہیں پر جنگ ہو رہی ہے اور امریکہ اس جنگ میں شریک ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور اس کو اس کے لیے سپورٹ چاہیے، مدد چاہیے، تو پھر جو انسانی حقوق کے اصول ہیں یا جو دوسرے اصول ہیں، امریکہ ان کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔
امریکہ ان کو بھول جاتا ہے. تو اس لیے ڈیموکریسی جو ہے اس کو کمپرومائز کیا گیا پاکستان میں. اور یہ جو سارا آپ نے دیکھا الیکشنز کا اعلان کیا تھا عمران خان نے جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، صوبے کی ہوئی تھی، پھر قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہونا تھا، وہ بھی 6 مہینے ڈیلے ہو گیا تھا، کہ وہ ایک چھوٹ دی گئی تھی عمران خان ان کو، حکومت کو، کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے ہماری مدد کی ہے یوکرین کے مسئلے میں، تو اس لیے یہ اس وقت آپ ڈیموکریسی ہماری پریورٹی نہیں ہے، آپ اس کو بھول جائیں، اور ہم جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکی چینل کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کو سیکریفائز کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ امریکہ تو خود اس کے پاس اتنا بڑا اسلحہ ہے، تو پاکستان سے کیا ضرورت تھی ان کو اسلحہ لینے کی؟ اب اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ بناتا ہے اسلحہ، لیکن امریکہ بڑے ہائی ٹیک اسلحہ بناتا ہے، جہاز بنائے گا، میزائلز بنائے گا، بڑے ہائی ٹیک میزائل ہیں. جبکہ یوکرین میں جو لڑائی ہو رہی تھی رشیا اور ان کی، اس میں ان کو آرٹلری شیل چاہیے تھے، ان کو زمینی چھوٹی مار تک جانے والے جو گولے ہیں وہ چاہیے تھے، توپوں کا ایمونیشن چاہیے تھا، اور اس طرح کی چیزیں چاہیے تھی. وہ ساری جو پروڈکشن ہے امریکہ نے وہ آؤٹ سورس کر رکھی ہے، وہ امریکہ اب اپنے ہاں نہیں کرتا. امریکہ بڑا ڈالر کماتا ہے، بڑے پیسے، جہاز بنائے، وہ شپ بنائے، وارئرز، وہ جو کیرینگ شپ ہیں، اور دوسری چیزیں جو ہیں سب میرینز بنائیں، ایئر پہ بہت زیادہ ان کا وہ ہے وہ انحصار ہے. تو اس لیے وہ جو اسلحہ ہے وہ حکومت پاکستان سے انہوں نے لے کے وہ دیا یوکرین کو، اور یہ وجہ تھی کہ پاکستان پر وہ ڈیپینڈنٹ تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کس طرح اس حکومت کو سپورٹ کیا، اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ شہباز شریف بار بار کیوں سعودی عرب جاتے ہیں، کیونکہ جو دوست ممالک ہیں ان سے جو فنڈنگ کا گیپ کی جو ایشورنس تھی، جو کہا تھا آئی ایم ایف نے، وہ کروانے میں بھی امریکہ نے مدد کی تھی، اور یہ وہاں پر بھاگ بھاگ کر جاتے تھے. تو اس وقت سلور لائننگ اس ساری صورتحال میں کیا ہے کہ 20 تاریخ کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، اور ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس خطے میں جو اس کی پالیسی ہے وہ عمران خان کے ویژن کے نزدیک ہے. مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، نہ کہ لڑائی کے ذریعے حل کیا جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کا جو پریشر ہے وہاں پر وہ بہت شدید ہے. اب 20 جنوری کو ٹرمپ کی گورنمنٹ بن رہی ہے، تو 22 جنوری کو کیپٹل ہل پر ایک پروگرام رکھا گیا جس میں بہت سارے سینیٹرز اور کانگریس مین آئیں گے. میں اس کو ہیئرنگ تو نہیں کہتا، لیکن پاکستان میں ہونے والی جو اٹراسٹیز ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی جائے گی، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ باقاعدہ طور پر کہا جائے گا پاکستانی ڈائسپورا کی طرف سے کہ آپ اپنا رول پلے کریں، اور پاکستان میں جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے، جو سپریم کورٹ یعنی عدلیہ کا جو حشر نشر کر دیا گیا، اور جس طرح پولیٹیکل پریزنرز ہیں اور فیصلے اپنی مرضی کے لیے جا رہے ہیں، اس کو ختم کرنے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اپنا کردار ادا کرے. تو جناب انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.